ان الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ والسلام علی من اتبع بسنن حبیب اللہ اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ اکابرین اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا دین کے ہر شعبے کے اندر انتخاب فرمایا۔ تدریس ہو، علماء دیوبند کی خدمات الحمدللہ اظہر من الشمس ہیں، تبلیغ ہو، تعلم ہو، اور ساتھ ساتھ تبلیغ ہو، جہاد ہو، میدان مناظرہ ہو، ہر میدان میں اللہ کے فضل و کرم سے اکابرین اہل سنت والجماعت علماء دیوبند نے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ تو اسی طرح دین کا ایک شعبہ چونکہ سیاست بھی ہے، سیاست میں ہمیشہ ہمارے اکابرین اہل سنت والجماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیشہ اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ دین کی بات کی ہے۔ قومی اسمبلی ہو یا نیٹ ہو یا کہیں پر بھی اللہ کے فضل اور کرم سے اکابرین اہل سنت والجماعت علماء دیوبند نے پیغمبر کریم علیہ السلام کے دین کا چوکیدار بن کے ہمیشہ چوکیداری والی باتیں کی ہیں اور حفاظت کی بات کی ہے۔ تو آج کل چونکہ الیکشن کا ماحول ہے، مختلف آپ کو لوگ ملیں گے جو دین کے اس سیاست والے شعبے پہ اعتراضات کرتے بھی ہیں اور کرتے رہیں گے، ان کا چونکہ مشغلہ یہی ہے۔ بہرحال ایک چونکہ ہمیں کوئٹہ کی طرف سے کوئٹہ کے علماء نے کچھ علماء نے رابطہ کر کے کہا کہ جی ہمارے ہاں ایک شیخ صاحب ہیں، مولانا شیخ عبد الباقی صاحب حافظہ اللہ تعالی، بہت بڑے عالم ہیں، بڑی علمی صلاحیت والے آدمی ہیں اور بہت بڑی علم پائے کے آدمی ہیں، لیکن حضرت صاحب آج کل جمعیت علماء اسلام پر اعتراضات کرتے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہاں کے چونکہ الیکشن کا ماحول ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کو جو شہرت ملی الحمدللہ دیوبند کی وجہ سے ملی ہے، آپ کو جو شہرت ملی ہے وہ دیوبند اور جمعیت علماء اسلام کی وجہ سے ملی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ جمعیت علماء اسلام کی ورک کرتے۔ بہرحال ہر کسی کو اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے، تو شیخ صاحب نے چند ایک شبہات چھوڑے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے خدمت میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ صاحب کہ کوئی مرید یا حضرت کا کوئی متعلق یہ نہ کہے کہ جی حضرت صاحب تو بہت بڑے ہیں، اختلاف چھوٹا بڑے سے کر سکتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اپنے شاگرد بھی اختلاف کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے فقہی کتابوں کے اندر بہت سارے اختلافات، امام ابو یوسف کو دیکھیں، امام محمد کو دیکھیں، اسی طرح حضرت امام ظفر رحمہم اللہ کو دیکھیں، تمام فقہا، تو فقہا کا آپس میں اختلاف علمی مسئلے کے اندر ہو جایا کرتا ہے، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو چھوٹا بڑے سے اگر کسی مسئلے میں اختلاف کرتا ہے تو کوئی اختلاف کا حق حاصل، لیکن اختلاف کو اختلاف کے دائرے کے اندر رکھنا چاہیے۔ تو اسی طرح شیخ صاحب نے بہرحال اعتراضات کیے کچھ جمعیت علماء اسلام کی پالیسی پر۔ شیخ صاحب نے جو جمعیت علماء اسلام کی پالیسی سے اختلاف کیا اور دو نکات کی بنا پر کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ شیخ صاحب نے کہا کہ جی آج کل داڑھی منڈوں کو ٹکٹ دیا جاتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اگر داڑھی منڈے کو ٹکٹ دی گئی ہے تو یہ بھی پیغمبر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فاسق ہے مثلا، تو فاسق کو ٹکٹ نہیں دی جاتی، جمعیت علماء اسلام کے اکابرین کی پالیسی نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ہمارے تمام یہ سب ہمارے اکابرین ہیں، اور حضور پیغمبر کریم علیہ السلام کا فرمان ہے البرکت مع اکابرکم، کہ برکت آپ کے اکابر کے ساتھ ہے، تو اپنے اکابر کے ساتھ ہمیں برکت ہے۔ تو آپ نے الگ ایک رخ اختیار کیا، تو آپ کو ہونا یہ چاہیے کہ آپ نے جو اختلاف ظاہر کیا ہے، اختلاف ہمارے بڑوں کے سامنے بیٹھتے اور اپنے اختلاف کو ظاہر کرتے اور کہتے کہ میرا یہ اختلاف ہے جمعیت علماء اسلام کی پالیسی پر، لیکن آپ نے بجائے اس کے اور اکابرین کے سامنے ظاہر کرنے کے آپ نے تو میڈیا کے میدان میں آئے اور جمعیت علماء اسلام کی پالیسی سے اختلاف کیا۔ ٹھیک ہے، آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے، لیکن اختلاف کی حد تک۔ کسی نے آپ کو جواب دیا تو آپ نے کہا تو ہوتا کون ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں کہ میرے خلاف جواب دیتے ہیں؟ تو پہلے یہ بتا کہ تم لوگوں نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے۔ تم دھوکہ دے کر لوگوں کو اسلام کا نام لے کر کے دھوکہ دیتے ہو۔ مجھے جواب دینے والا تو بابا ہر کسی کو حق حاصل ہے۔ آپ نے اگر جمعیت کی بڑے اکابرین کی پالیسی سے اختلاف کیا ہے تو اگر چھوٹا آپ سے اختلاف کرتا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو آپ کو تو ماشاءاللہ وسیع ظرف ہونا چاہیے، اور آپ بڑے علم والے آدمی، سنجیدہ آدمی اور ماشاءاللہ صاحب علم آدمی ہیں۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ یہ داڑھی منڈوں کو ٹکٹ دیا گیا، تو اس لیے
یہ ہے تو یہ ہے، تو بہرحال آپ نے تبصرہ فرمایا۔ تو داڑھی منڈے کو اللہ تعالیٰ اگر فاسق و فاجر سے دین کا کام لینا چاہے تو اس میں کوئی کبات کی بات نہیں ہے۔ پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ان اللہ تعالیٰ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، پیغمبر کریم علیہ السلام نے فرمایا فاجر آدمی سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کبھی کبھار کام لے لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر ان سے کام لینا چاہ رہا ہے تو آپ کو کیا اختلاف ہے؟ نمبر 2، پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھو، وہاں پہ فاجر اور فاجر کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو وہاں پہ آپ کیا فرمائیں گے کہ نعوذ باللہ حدیث پہ آپ کو اعتراض ہوگا؟ اور نمبر 3، ہدایہ کے مختلف فتویٰ کی کتابوں کے اندر بھی آپ کو ماشاءاللہ پتہ ہی ہوگا، ہدایہ تو ہمارے ہاں معتبر کتاب ہے، اور ہدایہ مسائل کی سمجھے انسائیکلوپیڈیا کتاب ہے۔ مولوی وہی ہوتا ہے جس کو ہدایہ پڑھائی جاتی ہے، تو ہدایہ کے اندر تو صاف لکھا ہوا ہے کہ سلطان جائر کی تقلید بھی جائز ہے۔ تو آپ تو بہرحال یہاں پہ آ کے اختلاف کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے اگر کوئی آپ فرما رہے ہیں کہ یہ آگے چل کر کیا دین کا کام کریں گے، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کا انتخاب کیا ہے اکابرین اور رسولہ کی جماعت کے ساتھ یہ ملے ہیں، تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ الرحمن آگے چل کر اور ہمارے اکابرین سے دین کے کام انشاءاللہ اسمبلی میں جب یہ پہنچیں گے تو وہاں پہ دین کے کام ہی ہونے ہیں، کوئی شرک کی بات نہیں ہونی۔ ہمارے اکابرین اہل سنت والجماعت علماء دیوبند الحمدللہ انہوں نے تو ہمیشہ دیکھیں، ابھی تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہ مجمعین بل پاس ہوا، یہ بھی جمعیت کی محنت ہے، یہ کریڈٹ تو جمعیت کو جاتا ہے نا، آپ تو اس فن کے نہیں ہیں، آپ تو ماشاءاللہ تدریس میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ لکل فن رجال، ہر فن کے آدمی ہے، آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ صرف دعائیں کرتے ہیں، آپ چونکہ اس فن کے نہیں ہیں لیکن آپ نے بہرحال اختلافات کیے۔ تو نمبر 2، آپ نے فرمایا کہ جی ان کو فلاں بندوں کو ٹکٹ دی گئی، تو سوال یہ ہے کہ یہ بھی تو ہماری فتح ہے، دیوبند کی فتح ہے کہ مخالف ہمیں حق پر سمجھ کر ہمیں اس نے قبول کیا ہے، اور ساتھ ساتھ جب ہمارے صلحاء اکابرین کے ساتھ وہ آئے گا، اور نمبر 2 ہمارے صلحاء کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، تو ظاہر بات ہے تو وہ اپنی چیزیں تو ظاہر تو نہیں کرے گا، اس کی زبان پہ تو تالا لگ جائے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تو گستاخی کہ اس کے اندر جرت ہی نہیں ہو سکتی، یہ تو ہمارا فائدہ، ہم تو وہی کہنا چاہ رہے ہیں، ہمارے اکابرین تو پہلے یہی کہنا چاہ رہے تھے نا کہ صحابہ اکرام کی گستاخیاں نہ کرو، اور ابھی تو الحمدللہ ان کی زبان پہ تالا لگ گیا، گویا کہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ اور نمبر 3، آپ کے متعلقین میں سے اگر کسی صاحب کو اختلاف ہو تو علمی بنا پر، دلیل کی بنیاد پر اختلاف کر سکتا ہے، اور دلیل کا جواب دلیل سے ہی دیا جاتا ہے، دلیل کا جواب یہ نہیں دیا جاتا کہ تو ہوتا کون ہے کہ میرے سے بات کرنے والا یا میرے سے بحث کرنے والا۔ اس لیے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی میرے دلائل پہ آپ توجہ رکھیں گے، میں نے چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اور ان احادیث کو دیکھیں، پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو دیکھیں، بعد میں اگر آپ کو اختلاف ہو تو آپ اختلاف ظاہر کر سکتے ہیں۔ بہرحال جمعیت علماء اسلام کی بابا بڑی خدمات ہیں، تحفظ ناموس صحابہ کا بل جمعیت نے پاس کروایا، قادیانیت کے کفر کا مسئلہ، یہ قادیانیت کو کافر دلوانے والے مفتی محمود رحمہ اللہ ہمارے اکابر تھے، جمعیت کے ساتھ ان کے، تو جمعیت کی بہت بڑی خدمات ہیں۔ یہ جنس پرستی کا جو بل لے کے آ رہے تھے اس کو روکنے والے کون تھے؟ جمعیت علماء اسلام والے تھے۔ تو آپ کا جمعیت کی پالیسی یہ کہنا کہ جی یہ کون سا آگے چل کر جو ہے نا اسلام کی بات کریں گے، اسلام کی بات کریں گے، یہ آپ کا کہنا بالکل غلط ہے۔ نمبر 3، آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اسلام، اور آپ نے بڑی بات یہ ہے کہ ہاں ادھر سے آپ علماء دیوبند، علماء اہل سنت جمعیت علماء اسلام کے لیے کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں آپ کہ جی داڑھی منڈوں کو ٹکر دے رہے ہیں، اور ادھر سے ان کی تائید بھی کر رہے ہیں ساتھ آپ داڑھی منڈوں کی، تو وہاں پہ آپ کا جواب یہ ہے کہ جی وہ اسلام کی بات نہیں کرتے، یہ اسلام کی بات کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام کی ہم بات کریں گے، ظاہر بات ہے، جب وہ انشاءاللہ امید ہم تو کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہمارے اسمبلی میں پہنچیں گے جب یہی لوگ، تو یہی لوگ اگر اللہ تعالیٰ بہت بڑا مسئلہ ہو انہی سے اگر اللہ تعالیٰ کام لے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس کا جواب دیا جائے، اگر آپ کو اختلاف ہے تو علمی دلیل کی بنا پر آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ اکابر کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔